كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السر. پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں. اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کا تصور باندھیے اور خیال ہی خیال میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور تصور کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے منصب و کام میں مشغول، لمبی لمبی امیدیں باندھے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیروں میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکیں. دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے اور صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے. اسی کی آسائش انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا. وہ جو زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں. چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے. ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے. اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکایک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے. ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئی، ان کے بچے بھی لگتے رہ گئے. مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئی، ان کے کام ادھورے رہ گئے. دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائے گا گئی، وہ رسا ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے گئے اور انہیں بھول چکے ہیں. اس تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مست ہو گئے ہوں گے. وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی. ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہ گئی ہوں گی. ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے. ان کی باریک ان کی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے. ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے. وہ ننھے ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمکے ہوں گے. نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاص میں مل گئے ہوں گے. ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے. یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے. مجھ پر بھی نظر کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے. ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا. بہنیں بھیا بھیا کی صدایں لگا رہی ہوں گی. چاہنے والے آہے اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے. پھر اسی چیخوں پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کرنی چاہے گی. کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا. پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا. اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی. کل مسجدوں میں جان اٹھائے، آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے.
میری زبان سے نہ کھائیں گے یا میرے ہوش آج خود کروڑا میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں میں میرا لکڑ رہے ہوں گے۔ رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم والحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود